عالی نسب و نیک سیر والا جان عالی نسب و نیک سیر والا جان ہیں جن کی شجاعت کے ملائک بھی گواہ ہیں جن کی شجاعت کے ملائک بھی گواہ شبیر اور ایک فاسق کی بیعت شبیر اور ایک فاسق کی بیعت لا حول ولا قوت الا باللہ لاش شاہ پہ اشک بہانے شام غریب آئی ہے لاش شاہ پہ اشک بہانے شام غریب آئی ہے زینب کے چہرے کو چھپانے شام غریب آئی ہے لاش شاہ پہ اشک بہانے ٹوٹ گئے سب جس کے سہارے چھینا گیا جس کا بستر ٹوٹ گئے سب جس کے سہارے چھینا گیا جس کا بستر اس مظلوم کو خون رلانے شام غریب آئی ہے جن لاشوں کو دے نہ سکے سجاد کفن مجبوری میں جن لاشوں کو دے نہ سکے سجاد کفن مجبوری میں ان لاشوں کو خاک اڑانے شام غریب آئی ہے
لاش شاہ پہ اشک بہانے، بے چادر بیٹھی تھی کہ لاش شاہ پہ گھوڑے دوڑ گئے، بے چادر بیٹھی تھی کہ لاش شاہ پہ گھوڑے دوڑ گئے، زینب دکھیا کو تڑپانے، شام غریباں آئی ہے، کیسی غریبی میں پائی ہے، آج امامت کی مسند، کیسی غریبی میں پائی ہے، آج امامت کی مسند، عابد کو دستار پہنانے، شام غریباں آئی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر اب کرتی ہے پہرے داری، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر اب کرتی ہے پہرے داری، زینب کو عباس بنانے، شام غریباں آئی ہے، کہہ کے ظفر یہ کرب و بلا میں، عصر کا سورج ڈوب گیا، کہہ کے ظفر یہ کرب و بلا میں، عصر کا سورج ڈوب گیا، ماتم شاہ کے دیپ جلانے، شام غریباں آئی ہے، لاش شاہ پہ اشک بہانے، شام غریباں آئی ہے۔ جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائے اس بات پر کہ اس قرآن کی طرح کی ایک اور کتاب لے آئے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اس قرآن کی طرح کا ایک اور قرآن لے کر آ جائیں. لا یاتون بمثلہ، یہ اس کی مثال نہیں لا سکتے. یہ چیلنج قرآن مجید چیلنج دے رہے ہیں. مختلف مقامات میں مختلف انداز میں چیلنج کیا ہے قرآن نے. کہیں قرآن کی بات کی، کہیں 10 سوروں کی بات کی، کہیں ایک سورے کی بات کی. الگ الگ مقامات ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے تھے نا کہ معاذ اللہ یہ کتاب اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے، اپنی طرف سے لکھ دی گئی ہے، لہذا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ابھی آپ ان سے کہہ دیجیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ جو باتیں کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اس کو وحی کا نام دیتے ہیں. تو پھر ارشاد رب العزت ہوا کہ آپ اس طرح کہیے سے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اس بات پر جمع ہو جاؤ، سب کا اجتماع ہو جائے، جن و انس کا اجتماع ہو جائے اس بات پر کہ اس جیسا ایک قرآن بنا دیں. اس بات پہ سب جمع ہو جائے. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. تم اس کی مثال نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں، سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. یعنی ساری دنیا کے جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ ایسی کتاب بنا لیں تو نہیں بنا سکتے. اب یہ اس وقت کا چیلنج جو آج تک جاری ہے. قرآن مجید کی مثال کوئی نہ لا سکا نہ لا سکے گا. یعنی قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی ایسی کتاب نہیں لا سکتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ اس لیے کہ پچھلی تمام کتابوں میں تحریفات ہوئیں اور اسی لیے ایک قسم کی انجیل موجود نہیں ہے، ایک قسم کی زبور موجود نہیں ہے. وہ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ملا کے اس کے بھی مختلف نسخے ہیں، الگ الگ نسخے ہیں. مگر قرآن مجید بھائی ترجمے میں تو کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے. مطلب لفظ کے معنی میں تو ہو سکتا ہے نا، ایک لفظ کے 3-4 معنی نکلتے ہیں، کیوں ترجمے میں تو یہ بات ہو سکتی ہے. تفسیر میں بھی ادھر ادھر جا سکتا ہے، روایت ادھر کی لے گا، کوئی ادھر کی لے گا، کوئی ادھر کی لے گا. اسی لیے آج تک ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور مزید ہزاروں لکھی جائیں گی. کیونکہ لیکن بات ہے متن کی، جو متن قرآن ہے، جو اصل قرآن ہے، آیات الہی، ان میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی زیر زبر کی بھی تبدیلی کر دے. یاد رکھیے اس قرآن مجید میں جس کی آپ، میں اور سارا عالم اسلام تلاوت کرتا ہے، اس کے زیر زبر میں بھی گنجائش نہیں ہے. تبدیلی کیوں تبدیلی نہیں ہے؟ یہ ضمانت خود اللہ نے لی ہے. کبھی بھی کوئی مسلمان وہ معمولی ضعیف روایتیں تحریفات کی وہ 2-3 جگہ موجود ہیں، ہماری نہیں اور جگہ بھی موجود، لیکن یاد رکھیے وہ ضعیف روایتیں ہیں. تحریف کا قائل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پھر دوسرا دعویٰ ہے قرآن مجید کا. اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ عقب زنی کر سکتا ہے. یعنی قرآن ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس میں داخل ہوا ہی نہیں جا سکتا، کہیں اور سے داخلے کا راستہ ہی نہیں ہے، بائیں بسم اللہ ہی سے داخل ہونا پڑے گا. کہاں سے داخل ہونا پڑے گا؟ ابھی تو دیکھیے ہم نے شروع کیا ہے مطلب کا بیان. تو بس قرآن میں کہیں کوئی داخل ہونے کی کوشش بھی کرے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حصار ہے اس کے گرد، کوئی داخل نہیں ہو سکتا. باطل اس میں نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ سامنے سے نہ عقب زنی کر سکتا ہے، نہ پش جا سکتا ہے. باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ پھر تیسرا دعویٰ قرآن مجید کا ایک اور مقام پہ سورہ ہجر میں پھر دعویٰ ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے مطلب جمع کرتے چلے جائیے گا، پھر دیکھیے آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں، مطالب کے کہاں تک جاتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کسی مقام تک پہنچا دیں گے آپ کو. بس تیسرا دعویٰ
کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس قیامت تک جو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، ایک بات، اور کسی سمت سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ داخلے کا راستہ کون سا ہے کہ سورہ فاتحہ سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا نماز میں نہ پڑھے کوئی نہ پڑھے، ہم اپنے اپنے ظاہر فقہ کے حساب سے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں، ہمارے پاس اپنی دلیلیں، سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں ہر سوائے سورہ توبہ کے، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے بسم اللہ، جتنے بھی سورتیں ہیں سب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہاں تو سب نے کہا کہ واجب ہے، ہر جگہ پڑھنا واجب ہے، لیکن چلیے فقہی اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کر لیں کہ سورہ فاتحہ میں جب قرآن کا آغاز کیا جائے تو وہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ قرآن میں داخلے کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہہ دیا جائے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھا جائے گا اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جائے گا، یہ داخلے کا راستہ ہے، اور کوئی کہیں سے داخل قرآن میں نہیں ہو سکتا، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پورے عالم اسلام میں ہر گھر میں ایک ہی قرآن ملے گا، چاہے کسی بھی تباہ خانے کا چھپا ہو، قرآن وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ جاہلوں نے اپنے جیسے کچھ جاہلوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ کسی کا قرآن کوئی اور سا ہے، کسی کا قرآن کوئی اور سا ہے۔ اگر جاہل کو یہ سمجھائے گا نہیں، اگر جاہل کو یہ سمجھائے گا نہیں تو فتنہ کیسے ہوگا، فساد کیسے ہوگا۔ اور کہیں نقل کیا تھا میں نے ایک واقعہ، وہ بیچارے ایک ہندو اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، پکڑ لیا اس کو جناب۔ وہ اس زمانے میں بھی پکڑ لیتے تھے نا، خوارج پکڑ لیتے تھے، مار دیتے تھے، حضور کے صحابہ کو قتل کر دیا تھا ان لوگوں نے، خوارج نے۔ تو اسی طرح آپ آج بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر جن کو آپ دہشت گرد کہہ لیجئے، خوارج کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، پورے ملک میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ۔ اللہ ان کو نابود کرے، ہماری جان چھڑائے، پاکستان ان دہشت گردوں سے آزاد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ آزاد تو ہے لیکن دہشت گردوں سے جان چھوٹ جائے ہماری، ہے ایسا؟ تو ایسے ہی لوگوں نے پکڑ لیا، اور جناب ان کے ہاتھ میں اس زمانے میں تلواریں ہوتی تھی خوارج کے، آج آتشی اسلحہ ہے، پکڑ لیا ان کو۔ کہ مسلمان ہے؟ کہا بالکل مسلمان ہوں۔ اس ہندو نے کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا قرآن سنا؟ اس نے سنانا شروع کر دیا۔ کہا قرآن سنا؟ اس نے سنانا شروع کر دیا۔ سر جھکایا، کہا جاؤ بڑے پکے مسلمان ہو، چلے جاؤ۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی تو قرآن کا سنا رہا تھا، تو گیتا پڑھ رہا تھا، تو قرآن کا سنا رہا تھا، تو گیتا پڑھ رہا تھا۔ تو مسکرا کے کہتا ہے کہ نیک وقت، اگر اس کو قرآن آتا ہوتا تو یہ حرکتیں کہاں کر رہا ہوتا؟ مجھے پتا تھا اس کو آتا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یقین اللہ، تو مجھے معلوم ہے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ دہشت گردی کیوں کرتا، یہ بے گناہ عورتوں بچوں کا خون کیوں بہا تھا، یہ بے گناہ بوڑھوں کا مظلوموں کا بازاروں میں، اسکولوں میں، مسجدوں میں، درگاہوں میں، درباروں میں، خانقاہوں میں ان کا خون کیوں بہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ کیونکہ جو قرآن کا عالم ہو وہ جانتا ہے کہ ایک انسانی جان کی قیمت کیا ہے، جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے۔ تو بس اب آپ اندازہ کر لیجئے اس بات سے کہ قرآن میں ہے کیا کیا، کہ اللہ نے اس لیے اس کی حفاظت کا کتنا سامان کیا۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس قرآن مجید کا ایک نام ہے ذکر۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ سب کا اتفاق ہے، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، جس زبان میں جس نے بھی ترجمہ کیا سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر کا معنی ہے قرآن۔ یہاں ذکر کس کا نام ہے؟
قرآن کا نام، قرآن کے بہت سارے نام ہیں نا، ہدایت بھی نام ہے، شفا بھی نام ہے، بہت سارے نام ہے، نور بھی نام ہے، کتاب بھی کہا گیا قرآن کو۔ قرآن میں تقریباً کوئی 26 یا 27 نام ہے خود قرآن مجید کے، ان میں ایک نام کیا ہے؟ ذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ فرقان بھی نام ہے نا، تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ لیکن اس آیت میں کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ ذکر کہا گیا۔ آئیے دو مقامات ایسے ہیں، ایک سورہ انبیاء، ایک سورہ نحل، جہاں ایک ہی جملے کی تکرار ہوئی ہے قرآن میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اہل ذکر کے بہت سارے ترجمے کیے لوگوں نے، عالم، قرآن کے عالم، مفسر، محدث، سب اپنی جگہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہی رکھیے۔ قرآن نے 2 مرتبہ تکرار کی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس سوال ان سے کرو جو اہل ذکر ہیں۔ یہاں بتائیے کیا سوال کی نوعیت بتائی گئی کہ کون سا سوال کرنا؟ فقہی سوال کرنا، حدیث کا سوال کرنا، تاریخ کا سوال کرنا، کوئی تقسیم کی گئی، کوئی قسم بتائی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس مطلقاً سوال جب بھی کرنا اہل ذکر سے کرنا، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ ورنہ کوئی بتا دے کہ کاہے کے بارے میں سوال بھائی؟ اب کوئی مورخ ہو، میں اس سے حدیث کا سوال کروں تو وہ کہاں سے جواب دے گا؟ کوئی کیمیاء داں ہو، میں اس سے فزکس کا سوال کروں، حالانکہ دونوں چیزیں مجھے نہیں آتی مگر مثال دے رہا ہوں، تو فزکس کا سوال کروں کہاں سے جواب دے گا بھائی؟ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا، اپنے اپنے میدان کا ماہر ہے، کوئی منطق کا، کوئی فلسفے کا، کوئی فقہ کا، کوئی علم کلام کا، اور ہزاروں علم، اب تو اور تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے علوم کی۔ لیکن یہاں کسی علم کی تخصیص نہیں، کسی چیز کی تخصیص نہیں، یہاں تو مطلقاً کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جس چیز کے بارے میں بھی تمہیں علم نہیں، یعنی جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو، یہی مطلب ہے نا، ورنہ کوئی اور ہمیں کچھ اور سمجھا دے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں سے سوال کرنا ہے کرو، لیکن یہ خیال کرنا اہل ذکر سے پوچھنا۔ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھنا۔ پس اہل ذکر کون ہوئے؟ جن کے پاس ذکر ہے۔ اہل ذکر کون ہوا؟ کون ہوا؟ جن کے پاس ذکر ہے۔ اور ذکر کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ذکر کسے کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ کیوں؟ اس ذکر کی خوبی کیا ہے؟ اس قرآن کی خوبی کیا ہے؟ اس قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان ہم نے اس قرآن میں جمع کر دیا۔ جب ہر شے کا بیان اس قرآن میں جمع ہے، جب ہر شے کا علم اس قرآن میں جمع ہے، تو یقیناً جس پر نازل کیا جا رہا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ چھپا لیا جائے، کچھ دے دیا جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، جب تبیان لکل شیء ہے قرآن مجید کہ ہر شے، یہاں بھی کوئی الا نہیں ہے سوائے یہ علم نہیں، ہر علم اولین و آخرین کے جتنے بھی علم ہیں اس کتاب میں جمع ہے۔ تو جہاں بھی کتاب ہے وہاں سارے علم ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاں بھی کتاب ہے، جس گھر میں ہے، جس سینے میں ہے، وہاں یہ سارے علوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ پس یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ جس میں ہر سوال کا جواب کسی بھی علم سے تعلق رکھتا ہو جواب موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو تھوڑا سا حصہ معلوم، کسی کو تھوڑا سا حصہ معلوم، لیکن یہاں کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لینا، جو سے پوچھنا پوچھ لینا۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں، یعنی جس میدان کا بھی طالب علم ہے، وہ اہل ذکر کون ہوا؟ اہل ذکر وہ ہوا کہ جہاں سے بھی سوال کیا جائے گا وہ جواب دے گا، کیونکہ قرآن نے اس کا تعارف کرایا ہے کہ اہل ذکر وہی ہے کہ جب پوچھو، جہاں سے پوچھو، ہر مسئلے کا حل بتائے گا۔ تو بس اب سوال آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ تاریخ بشریت میں کوئی انسان ڈھونڈ کر تو لائیے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جہاں سے پوچھنا ہے، جو پوچھنا ہے، نہ قرآن نے قید لگائی نہ علی نے قید لگائی کہ دیکھو کیمسٹری کا سوال نہ پوچھنا، الجبرا نہ پوچھنا، فزکس نہ پوچھنا، جغرافیہ نہ
پوچھنا ہے پوچھو کیوں؟ اہل ذکر وہی ہیں جن کے پاس ذکر موجود ہے۔ بس اہل ذکر کون ہوا؟ وہاں بھی قید نہیں، یہاں بھی قید نہیں۔ تو پہلے سمجھ تو لیجیے فَاسْأَلُوا اہل ذکر کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن۔ تو قرآن تو پورا چھوڑ دو، تم ایک سورے کا مثل بھی، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ اور مقابلے پہ جب لٹکائے گئے تھے معلقات سبا، وہ جو 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے کہ جن کا کوئی جواب نہیں تھا، تو وہاں سورہ کوثر بھی معلق کر دیا گیا۔ 3 آیتیں بس چھوٹی سی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب جب امرؤ القیس جو اپنے دور کا ادب کا بابا سمجھا جاتا تھا اور آج تک بابا ہے بہرحال عربی ادب کا، تو اس نے جب یہ پڑھا تو اسے نہیں معلوم کہ یہاں کیا واقعہ ہو چکا ہے، یہاں کون سی دعوت چل رہی ہے، یہاں کس نے کس چیز کا منصب کا دعویٰ کر دیا ہے، یہاں کیسا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس نے تو صرف یہ 3 آیتیں دیکھی اور ان 3 آیتوں کے نیچے لکھ کے چلا گیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا نا، فصاحت اور بلاغت کو جانتا تھا، عالم تھا، جانتا تھا، یعنی اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا، ہر کلام کا جواب دیتا تھا، اس لیے بابا تھا عربی ادب کا۔ لیکن اس کلام کو جب دیکھا کہتا ہے اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو ایک سورہ کوثر کی شان یہ کہ اس سورہ کوثر کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، تو پوری کتاب کا جواب کہاں سے لاتا؟ قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، لہذا قرآن میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف کی گنجائش کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی زمانے میں نہیں ہو سکتی، باطل داخلی نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ایک باطنی معنی کی طرف آپ کو لے جائیں، کیسے حصار بنتا ہے، کیسے حصار قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ انما، بہت بار ہم نے اس پہ بات کی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، بس اتنا سا بتا رہے ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آیت پر لگ جائے تالا لگا دیتا ہے، یعنی آیت کے جو اندر ہے باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا، ہے نا؟ یہ معنی ہم نے بھی کئی بار بیان کیا ہے، بہت بار بیان کیا ہے۔ یہ انما کا معنی ہے کہ انما کلمہ حصر، بس یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب انما جہاں جہاں بھی آیات میں آئے آپ پڑھتے چلے جائیے گا، روز ہم سے بھی سنتے رہتے ہیں، کل بھی ہم نے سنائی تھی آپ کو وہ آیات۔ وہ انما جہاں بھی آئے آپ سمجھ لیجیے کیا مطلب کیا، اور وہی مطلب ہوتا ہے کہ جو شامل ہے اس کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہو سکتا، اور جو ہے وہ باہر نکل نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں کلمہ حصر۔ اب یہ اہل ذکر کا بھی کوئی حصار ہے یا نہیں؟ اہل ذکر کو کیسے پہچانا جائے؟ سوال یہ آ گیا نا۔ یہ انشاءاللہ مطلب اپنے تمام بھائیوں کو، تمام مکاتب کے لوگ سنتے ہیں ہمیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کرنے کے قائل ہیں ہی نہیں، وہ گفتگو ہی نہیں کرتے جس سے کسی کی دل شکنی ہو، لیکن اپنا موقف بیان کرنے کا تو حق ہے نا، بس وہ بیان کریں، اور انشاءاللہ ہمارے دوستوں کو بھی پسند آئے گا، وہ مانیں گے ہماری بات۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ جہاں بھی عقل سلیم ہو، عقل سلیم صحیح سالم، کج نہ ہو، ٹیڑھا سوچے گا تو ہمیشہ ٹیڑھا ہی سوچتا رہے گا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جن کی فکر کج ہوتی ہے، کج فکر ہوتے ہیں تو وہ فتنہ و فساد ہی کی سوچیں گے، وہ قرآن مجید سے بھی معاذ اللہ ایسا اپنا مطلب نکال کے لائیں گے توڑ مروڑ کے کہ اس سے جھگڑا ہو، فساد ہو جائے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ہر ایک کے پاس آیات ہے نا، وہی لوگوں کو سنا کے چند آیات اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے وہ۔ لیکن اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر سے کہیں سے بھی سوال کیا جائے، مگر اہل ذکر کو پہچانا کیسے جائے؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی نا کہ میرے مولا کا دعویٰ ہے، مولا عارفان کا دعویٰ ہے، مولا متقیان کا دعویٰ ہے، سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کے بارے میں پوچھو، نہیں، قرآن تو ہے علی کے سینے میں۔ یہ نہیں کہا کہ اس بارے میں اس بارے میں، کہیں سے جہاں سے پوچھنا، اور لوگ پوچھتے تھے، طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے،
اور آپ جواب دیتے تھے ان کے. اہل ذکر کو پہچانا کیسے جائے کہ اہل ذکر کون ہے؟ کوئی حصار ہے ان کے گرد یا نہیں ہے؟ تو ان کے گرد بھی حصار ہے، ان کے گرد بھی حصار ملے گا آپ کو ایک. اس حصار کے بغیر آپ اہل ذکر تک پہنچ نہیں سکتے. اور ہمارے برادران کیا، اور میں نام بھی لے دوں، اور بہت مشہور آدمی گزرے ہیں، عبدہ یمانی، بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام تک پہنچے اور مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. اور میں کئی بار ان کے حوالے دیے، اور وہ کتاب کا اسی کا حوالہ دیتا ہوں جو میرے پاس ہو، جو موجود ہو. نہیں ہوتی جب بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں مدرسے میں دیکھ لیجیے جا کے. یہ کتاب میرے پاس ہے اور میں وہیں سے خرید کر لایا ہوں. علموا اولادکم حب آل بیت النبی. اس کتاب کا نام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اہل بیت رسول کی محبت کی تعلیم دو. ڈاکٹر عبدہ یمانی. اور تعارف کرا دوں، ان کے بھائی جو وزیر تیل رہے ذکی یمانی، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا نام، بڑا مشہور ہوا تھا ایک زمانے میں، ذکی یمانی کا نام، ان کے چھوٹے بھائی ہیں یہ. ڈاکٹر عبدہ یمانی مدینہ یونیورسٹی میں بہت بڑے عہدے پہ، میرا خیال ہے کہ وہاں کے شیخ بھی، یعنی ان کے پرنسپل بھی ہوئے، اگر نہیں تو بہرحال ان کے نام کے ساتھ شیخ اور ڈاکٹر کا لفظ ضرور لگایا جاتا ہے. بہت بڑے محقق، بہت کتابیں لکھی. ایک کتاب یہ بھی لکھی. اس کتاب کو اب غائب کر دیا گیا جب سے پتہ چلا کہ وہاں جا کے کوئی مخصوص طبقہ یہ کتاب کیوں خریدتا ہے. وہاں یہ بھی بڑی مشکل ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب زیادہ بک رہی ہے، ختم کرو، اس کو بند کرو. پھر بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے تو رکھ دی کہ اپنے آدمی نے لکھی ہے، بعد میں ان کو عقل میں آتے ہو یہ تو غلط لکھ دیا بھائی، حالانکہ اس بیچارے نے تو صحیح لکھا مگر ان کو غلط لگتا. تو اس نے وہ کتاب لکھی اور اس میں وہ قصہ کا بھی ذکر کرتا ہے، پنجے تن کا بھی ذکر کرتا ہے اور حصار بھی قائم کرتا ہے. اب میں اپنی دلیل الگ دوں گا، پہلے میں بتا رہا ہوں کہ صرف ہم اکیلے نہیں، یہ پنجے تن کے ماننے والوں سے زمین بھری ہوئی ہے کسی بھی مکتب کو. تو وہ لکھتا ہے کہ اہل بیت کی تعریف لکھتا ہے کہ اہل بیت میں صرف محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں اور کوئی نہیں ہے. اس پہ دلیلیں قائم کی ہیں اس نے، روایتیں لے کر مقدس ہستیوں سے، محترم ہستیوں سے روایتیں نقل کر کے بتاتے ہیں کہ آل رسول اور اہل بیت رسول بس ان 5 کے سوا کوئی نہیں ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. جناب ام سلمہ نے آگے بڑھ کر چاہا تھا داخل ہو جائیں، کیا جواب ملا تھا؟ آپ جنتی ہیں مگر اس حلقے میں شامل نہیں ہیں. جناب سلمان کو مرتبہ ملا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اتنا بڑا منصب پانے کے باوجود معصوم نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، اس حلقے میں شامل نہیں ہیں. اس حلقے میں حصار کیسے بنا؟ یہ جو پنجتن شعوری طور پہ اور لا شعوری طور پہ پوری دنیا میں غلامان عاشقان رسول و آل رسول چلا رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں چلا رہے. یہ حصار بنا کیسے؟ کس نے بتایا کہ بس یہی آل رسول ہیں، یہی اہل بیت رسول ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں. ہاں سب کے مقام محترم اپنی جگہ، سب لائق احترام اپنی جگہ، سب مقدس اپنی جگہ، سب محترم اپنی جگہ، مگر یہ خاص مقام کیسے ملا، کیوں کر ملا؟ 2 دلیلیں ہیں اس کی، 2 دلیلیں. ایک وہ چادر فاطمہ کا واقعہ جو سب جگہ مشہور ہے کہ جب رسول گھر میں تشریف لائے اور ذوف کا اظہار کیا کہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے کسائے یمانی، چادر یمانی لا دو میری بچی. چادر فاطمہ نے اپنی چادر یمانی دی، رسول نے اوڑھ لی. ایک ایک کر کے سب داخل ہوتے گئے. اب آئیے، آیت نہیں ہے، حدیث قصہ ہے، مگر حدیث قصہ کا جملہ بڑا معجزہ ہے. ایک جملہ ہے، معجزہ ہے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب جناب جبرائیل نے سوال کیا یا ربی ومن تحت الکساء، اے پالنے والے یہ چادر میں ہے کون کون؟ حالانکہ جناب جبرائیل تو آنے جانے کی جگہ ہے نا، مختلف الملائکہ ہے نا، یہ گھر تو آنے جانے کی جگہ ہے، صبح شام آتے ہیں، وہی لے کر بھی آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں، اس گھر میں آنا جانا ہے جناب جبرائیل کا، جناب جبرائیل روح الامین علیہ السلام کا آنا جانا ہے. اس کے باوجود پوچھیں یا ربی ومن تحت الکساء، کیوں؟ جب تک سوال نہیں کیا جائے گا جواب نہیں آئے گا. تو جو جواب ہے حدیث قصہ میں نقل کیا، وہ جواب کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اور اس کے شوہر، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے. اے معبود
سے تعارف کرا تھا، کیونکہ ہم سب کا مسلمہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ کچھ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد محمد عربی کائنات میں افضل ہے، سب سے افضل ہے، اس کے بعد سب ہے، اللہ کے بعد محمد عربی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یہی عقیدہ ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن عقیدہ یاد رکھیے۔ تو معبود حبیب سے تعارف کرا تھا نا، اپنے محبوب سے تعارف کرا تھا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کے لیے اس کے ذریعے سے تعارف کرا تھا، لیکن تعارف فاطمہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تعارف فاطمہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ حتیٰ چلیے اور آگے لے کے چلوں، ابھی اس کی وجہ تو بتاتا ہوں، حتیٰ کہ جو روایات ظہور مہدی کے بارے میں ہیں، ہمارے یہاں بھی، ہمارے برادران کے یہاں بھی اکثریت قاطع نے اس بات پہ اجماع کی حد تک پہنچ چکا ہے، اجماع کی حد تک کہ وہ آنے والا اولاد فاطمہ میں ہوگا۔ فاطمہ نسل رسول ہونا اپنی جگہ، اولاد رسول ہونا اپنی جگہ، مگر یہ تاکید سب نے کی کہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ کیوں؟ اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا نا کہ رسول کی اولاد سے ہوگا تو نامعلوم کتنے شکوک و شبہات بعد میں پیدا کر دیے جاتے، یہاں تک کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ علی کی اولاد سے ہوگا تو علی کی بھی بہت ساری اولادیں تھی، لہذا قید لگائی تو تمام مکاتب نے علامات ظہور، نشانیاں جو مہدی کی لکھی، شجرہ جو لکھا، تو ایک بات پہ سب کا اتفاق، ایک جملہ سب نے لکھ دیا کہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، یہی فاطمہ وہ حصار ہے اہل ذکر کے گرد کہ محور مرکز فاطمہ۔ محور مرکز پرکار عشق، اقبال نے ایسی تو نہیں کہہ دیا، جانتا ہے نا اس کے سامنے یہ ساری تاریخ ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، 3 نسبتیں ہیں اس کے سامنے یہ سارے۔ تو صحیح راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر سے کہ آنے کی کوشش کرے گا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ محور ہے، فاطمہ مرکز تعارف کی۔ کیوں؟ اگر فاطمہ سے ہٹ کر کسی سے بھی تعارف کرا دیا جائے تو دوسرے کے داخلے کا امکان موجود رہے گا، تاکہ علی سے تعارف کرایا جائے جب بھی دوسرے کے داخلے کا امکان ہے، حسنین علیہ السلام سے تعارف کرایا جائے جب بھی دوسرے کے داخلے کا امکان ہے۔ یہ فاطمہ اور اس کا بابا سوائے محمد عربی کے کوئی نہیں آ سکتا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر سوائے علی کے کوئی نہیں آ سکتا، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے یعنی حسنین کے سوا کوئی نہیں۔ تو جیسے وہاں حصر قائم کیا کہ صرف اہل ذکر سے پوچھنا، تو اہل ذکر کے پہچاننے کے لیے چادر زہرا میں جمع کر کے بتایا کہ اگر فاطمہ کے ذریعے سے پہچانو گے تو اہل ذکر کا پتہ مل جائے گا۔ چلیے اس میں کوئی شکایت کر سکتا ہے، کبھی یہ روایت ہمارے پاس نہیں ہے، اگرچہ کہ میں نے عرض کر دیا کہ اکثریت کے پاس یہ واقعہ یا یہ روایت موجود ہے، لیکن کچھ ہو سکتے ہیں جو یہ کہہ دیں کہ نہیں۔ تو چلیے آپ کا اعتراض، آپ کا سوال سر آنکھوں پہ احترام کے ساتھ چلیے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا اعتراض، آپ کا سوال سر آنکھوں پر، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ یہ حق دوسرے کو بھی دے دیا کیجئے نا، یہ ہم سب کو حاصل ہے نا۔
اعتراض اور سوال اور جواب کا حق، یعنی مذاکرہ چلتا رہنا چاہیے۔ پہلے فساد اسی لیے نہیں ہوتا تھا کہ مکالمہ ہوتا تھا، مذاکرہ ہوتا تھا، برداشت تھی۔ اب اگر کوئی بندوق کے زور پہ پورے ملک کو یرغمال بنانا چاہے اور اپنی فکر تھوپنا چاہے تو کیا یہ 20 کروڑ عوام برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ ایسے تھوڑی ہوتا کہ طاقت کی بنیاد پہ، اسلحے کی بنیاد پہ آپ 20 کروڑ لوگوں کی فکر کو محبوس کر دیں، قیدی بنا لیں۔ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے آپ کو اعتراض کا حق ہے ایسے دوسرے کو بھی حق دیجئے، جیسے آپ کو سوال کا حق ہے ایسے دوسرے کو بھی سوال کا حق دیجئے، سب کو حق ہے۔ اگر یہ سوال جواب مکالمہ ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ پہلے مکالمہ ہوتا تھا، جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اب مکالمہ ختم ہو گیا، دوریاں بڑھ گئیں، جھگڑے فساد شروع ہو گئے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو اس مرکز پہ لے کر چلیں کہ جہاں ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارا کوئی بھائی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی بنی نجران کا واقعہ پیش آیا، بنی نجران کے عیسائی آئے، ابھی چند ہی روز تو گزرے ہیں، میں تفصیل سے واقعہ نہیں پڑھتا، عید مباہلہ گزری ہے، آپ سب نے واقعے کو خوب سنا ہے، میں تو بڑا مختصر سا اشارہ کر رہا ہوں۔ بھائی سب نے دیکھا کہ بنی نجران کے عیسائی آئے، پہلے تو یہ بتائیے کہ رسول نے ان کو ٹھہرایا کہاں؟ غریب ہے نا، مدینے کے لوگ غریب ہیں، کسی وقت جگہ تھوڑی ہے 40-50 عیسائیوں کو ٹھہرا دے۔ کہاں ٹھہرایا اللہ کے رسول نے؟ تمام میرے مسلمان بھائی جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں، اللہ کے رسول نے ان عیسائیوں کو مسجد نبوی میں جگہ دی۔ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے کر دے مجھے، میں جواب دوں گا، دلیل بھی دے دوں گا، اس کو حوالے بھی دے دوں گا۔ کہاں ٹھہرایا ان کو؟ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ کیوں؟ تاکہ ان پہ غلط اثر نہ پڑ جائے کہ یہ مہمان نواز بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کوئی مسلمانوں کے حالات مدینے کے جانتے ہیں، اس وقت غربت ہی غربت ہے، تو ان 40-50 آدمیوں کو اپنے گھر میں روک سکتا ہے؟ نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ رسول برحق ہے یا نہیں، ایسے ہی ہے نا مسئلہ، یہی دیکھنے آئے تھے نا کہ رسول برحق ہے یا نہیں۔ سوال جواب سوال جواب سوال جواب، کہتے ہیں کہ اندازاً تقریباً 40 دن ہو گئے، 40 دن تک کی روایات ہیں، جتنے بھی دن ہوئے، لیکن اتنے مضبوط تھے کہ رسول سے بحث کر رہے تھے، نہیں مانے۔ سامنے کوئی عام آدمی نہیں تھا بھائی، یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب کہتے ہیں ارے میں نے ہر مولوی سے پوچھ لیا، یہ میرے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، یا مجھ سے پوچھ لیا ادنا طالب علم سے، اور جا کے کہہ دیا بھائی میں نے تو پوچھا ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک عالم جواب نہ دے سکے، ایک مولوی جواب نہ دے سکے، تو کیا اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے دنیا میں؟ اب وہاں سوال کس سے کر رہے ہیں؟ وہ بحث کس سے کر رہے ہیں؟ مباحثہ کس سے کر رہے ہیں؟ رحمت دو جہاں، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، اسے بحث کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ علم ہے۔ یہاں تک کہ 40 روز گزر گئے، 40 روز گزرنے کے بعد اب اللہ کا حکم آیا کہ گفتگو ختم۔ اچھا جہاں گفتگو ختم ہو جائے وہاں کیا ہونا چاہیے؟ تلوار چلنی چاہیے، توپیں چلنی چاہیے، ٹینک چلنے چاہیے، میزائل چلنے چاہیے، بم پھٹنے چاہیے، آدمی پھٹنے چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن خود بتا رہا ہے نا کہ کیا ہونا چاہیے۔ بحث کس سے کی ہے؟ رسول سے۔ 40 دن نہیں مانی رسول کی کوئی دلیل۔ اب رسول سے بڑا کوئی دلیل دینے والا ہے کائنات میں بھائی؟ تو بتا دیجئے، کوئی نہیں نا۔ تو اب اللہ نے روک دیا، بس اب اس کے بعد کچھ نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ خلاصہ یہ کہ بس اب مباہلہ کیجئے، اب مباہلہ کیجئے ان سے، جنگ نہیں، تلوار نہیں، لڑائی نہیں، مباہلہ کیجئے۔ کیا ہو؟ تم اپنے مردوں کو، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، سب کو لے کر آؤ، تم بھی لاؤ ہم بھی لائیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔
تمام ہمارے احباب جہاں جہاں سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں ہماری بات کو، کہ حصار کہتے کس ہیں، کون ہے اہل ذکر اور کس نے حفاظت کی ہے اس قرآن کی، اور کس کی حفاظت کو اللہ نے اپنی حفاظت قرار دیا ہے۔ یہ سنت الہی ہے نا، کئی بار عرض کر چکے آپ کے سامنے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو اللہ انجام دوسرے دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے انجام، جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں مارا رسول، میں نے مارا تھا، یہ کنکری۔ مثالیں بہت دے چکے مجالس میں۔ خیر اب آگے بڑھیے، مباہلہ ہوگا، سب تیار ہو رہے تھے۔ اب جتنی بھی تفاسیر ہیں بھائی، ایک نہیں، کشاف سے لے کے اس سے پہلے اس سے بعد تک جو بھی ہیں، مختلف جو ہے، معتزلہ کی، اشاعرہ کی، آج کے مفسرین کی، مختصر لکھنے والے کی، مفصل لکھنے والے کی، سب کی تفسیریں دیکھ لیجئے، ایک ہی بات ملے گی کہ مباہلے میں جانے والی ہستیاں ہیں صرف 5۔ جب سے یہ پنجتن کا مسئلہ چلا ہے، پنجتن کا قصیدہ ہی جب سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، کہ وہ تفصیلی واقعہ میں نہیں گیا، میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ 5 ہستیاں مباہلے کے لیے نکلی، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اچھا، ان ہستیوں کو دیکھتے ہی عیسائیوں نے مباہلے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ان کے سردار نے کیا کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، مباہلہ مت کرنا ورنہ قوم نصارہ تباہ ہو جائے گی۔ جزیہ دینا منظور کر لیا، مذہب بھی قبول نہیں کیا، پہچاننے کے باوجود مذہب قبول نہیں کیا۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے سچائی آ جاتی ہے، مگر معاشرتی مقام اور برسوں کی بنائی ہوئی عمارتوں کو ایک دم دھڑام سے کیسے گرا دیں۔ تو بنی نجران کے عیسائیوں نے بتایا کہ نہیں، سب کچھ مان رہے ہیں، اس کے باوجود جزیہ دیا، اسلام قبول نہیں کیا، ہٹ گئے راستے سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کس سے مباحثہ کر رہے تھے 40 دن؟ رسول سے کر رہے تھے نا۔ لوگوں کے آنے جانے پہ پابندی تو نہیں تھی، رسول کو بھی دیکھ رہے تھے، لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے، علی بھی آتے جاتے تھے، حسنین بھی آتے جاتے تھے، کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے۔ سب کے لیے سوال لمحے فکریہ پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں میرے برادران ملک میں، میرے بھائی میری بات کو سن رہے ہیں، پہلے تو یہ تصدیق کر لیجئے کہ مباہلے میں کون کون گیا۔ یہی 5 ہستیاں گئیں۔ تو اب میرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ جو اس نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، مباہلے نہ کرنا، تو کون سے چہرے؟ بھائی وہی تو چہرے ہیں جو روز دیکھ رہا تھا۔ کس سے مباحثہ کر رہا تھا؟ خدا کے رسول سے۔ علی بھی آتے تھے، حسن حسین بھی کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے، گود میں بیٹھ جاتے تھے، زانوں پہ بیٹھ جاتے تھے، سب کو تو دیکھا تھا۔ پھر آج کیا نیا دیکھا؟ اور اگر 5ویں ہستی ہمراہ آئی بھی ہے تو حجاب میں ہے، چادر میں ہے، چادر بھی بہت بڑی سی ہے، لیکن وہ پہچاننے والا، کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، پہچان گیا کہ اب تک سب کو الگ الگ دیکھ رہا تھا، اب یہ نور ایک جگہ کامل ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ ایک ساتھ دیکھا نا، تو یہ وہ حصار ہے، نظر نہیں آ رہا، حجاب میں ہے، مگر یہ وہ دائرے کا مرکز ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بھی نہیں بن سکتا جب تک ایک مرکز قرار نہ دیا جائے۔ پرکار کا مرکز ہوتا ہے نا، پھر دائرے بنیں گے، چھوٹا دائرہ ہو یا بڑا۔ جب آپ پرکار ہٹائیں گے، مرکز کہاں ہے؟ نظر تھوڑی آتا، حجاب میں ہے، مگر اس کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے
دائرہ وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو بس رسالت، امامت اور ولایت کے مرکز و محور کا نام ہے فاطمہ، یعنی یہ علت ہے، یہ سبب ہے خلقت کا۔ فاطمہ کی خلقت کا سبب یہ ہے۔ اس لیے خدا کے رسول اپنی صاحبزادی کے لیے فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں کا مرتبہ ہے، ماں نہیں۔ ام کا معنی اصل بھی ہے، کبھی بتایا ہے، اصل رسالت ہے۔ اس سے آگے چلے گی نسل رسالت، اس سے آگے چلے گی ذریت رسالت۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ عقیدہ یہی رکھیے، اور یہی ہے کہ اللہ کے بعد محمد عربی بس، اس سے افضل کوئی نہیں ہے، مگر ہر ایک کا مقام علی اپنے مقام پر۔ علی کے بغیر ادھوری ہیں چیزیں، فاطمہ کے بغیر ادھوری ہیں چیزیں، حسنین کے بغیر ادھوری ہیں چیزیں۔ علی نہ ہو تو تکمیل دین نہ ہو، علی نہ ہو تو نعمت تمام نہ ہو، حسن نہ ہو تو صلح حدیبیہ کا راز نہ کھلتا۔ حسن کی صلحوں نے صلح حدیبیہ کا راز کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ حسین نہ ہو تو دین کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ان سب کا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ سب کے رشتے جڑے ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ دین نازل جس پر ہوا، کتاب نازل جس پر ہوئی، فاطمہ کا بابا۔ دین مکمل جس کی ولایت کے اعلان پر ہوا، فاطمہ کا شوہر۔ دین کو بچایا کربلا میں کس نے؟ فاطمہ کے بیٹے حسین نے۔ اس لیے قیامت تک اب قرآن اور اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اپنے خون سے آل رسول نے ضمانت دے دی، اللہ کے دین کے لیے سب سے بڑی قربانی اولاد فاطمہ نے دے دی۔ نو کے سینہ پر تلاوت کر کے بتا دیا حسین نے کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ روایتیں مسیحی برادری تک میں موجود ہیں کہ حسین کے سر نے تلاوت کی، وہ حلب میں جس مقام پہ رکھا گیا، راہب نے رات بھر کے لیے حسین کا سر لیا تھا۔ وہ پورا تاریخی قصہ ہے، وہ ایسا قصہ کہانی نہیں، تاریخ کا حصہ ہے وہ واقعہ، کہ وہ حیران ہو گیا تھا کہ تلاوت کی آواز کہاں سے آتی ہے آیات الہی کی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سر جس سے نور نکل رہا ہے، آسمان کی طرف جا رہا ہے، یہ سر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اہل ذکر کون ہے؟ جس کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی آیات الہی کی تلاوت کر کے ضمانت دے رہا ہو کہ اللہ کے دین کو قیامت تک اب کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آندھیاں ضرور چلیں گی، ہوائیں ضرور چلیں گی، ظلم و ستم کے جھکڑ ضرور چلیں گے، حملہ ضرور ہوگا اسلام پر، اور ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں۔ مختلف لبادوں میں لوگ آئیں گے، کبھی کبھی تو اسلام کا لبادہ ہی اوڑھ کر اسلام پر حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کربلا زندہ ہے۔ جب تک کربلا زندہ ہے یہ جذبہ دیتی رہے گی، یہ جذبہ دیتی رہے گی مسلمانوں کو، یہ جذبہ دیتی رہے گی کربلائیوں کو، اور یہ وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، ان سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ بس عزاداران حسین، اب وہی وقت قریب آ رہا ہے کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ کہاں؟ کربلا میں۔ عاشور کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ شب عاشور 9 محرم کا بھی سورج غروب ہوا تھا، مگر اس طرح غروب نہیں ہوا تھا۔ شب عاشور جب سورج غروب ہوا تھا تو زینب کے 18 بھائی موجود تھے، حسین کے 72 جانثار موجود تھے۔ شب عاشور زینب کو اطمینان ہے جب یہ سنتی ہے کہ میرا بھائی عباس پہرا دے رہا ہے خیموں کا۔ ایسے ہی ہے نا؟ شب عاشور زینب کو اطمینان ہے کہ میرے بھائی کے جانثار ایسے جانثار ہیں جو نہ حسین سے پہلے کسی کو ملے، نہ حسین کے بعد کسی کو ملے۔ مگر جب صبح عاشورہ ہوئی،
جنگ کا آغاز ہوا اور ثانیہ زہرا کی گود کے پالے ایک ایک کر کے رخصت ہونا شروع ہوئے۔ انصار و اعوان کی موجودگی میں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آل رسول کا کوئی فرد شہید ہو جاتا۔ یہ انصار کی وفا کے اور محبت کے خلاف تھا، لہذا جب علی اکبر بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جب اونو محمد جانے کی کوشش کرتے تھے، انصار روک دیتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں، اولاد رسول میدان میں چلی جائے۔ مگر وہ وقت بھی آیا جب اونو محمد کے لاشیں بھی آ گئے، علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا، قاسم کا لاشا بھی آ گیا، ہاں نہیں آیا تو عباس کا لاشا نہیں آیا۔ عباس نے وصیت کی تھی نا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے۔ ہاں ایک اور لاشا خیمے میں آیا، مگر اسے حسین نے پشت خیمہ میں دفنا دیا، ششماہے کو دفنا دیا۔ اب جب حسین نکلے ہیں گھر سے تو بیویوں پر کیا گزر رہی ہے؟ اب جانتی ہیں بیویاں، حسین نے بتا بھی دیا ہے اور اعلان بھی کر دیا کہ سب کو زینب تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب زینب کی آنکھوں کے آنسو تھم چکے ہیں، کیوں؟ حسین نے، بھائی نے ذمہ داری اتنی بڑی دے دی۔ اب شام غریبہ میں زینب روتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس سے پہلے جتنا رونا ہے رو لو، حسین نے کہہ دیا جتنا رونا ہے رو لو، ابھی رو لو۔ عزاداروں، جب سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی اور ایک صدا بلند ہوئی، ہاتف غیبی کی ندا بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ پس عزاداروں، اس آواز نے کیا کیا؟ زینب خیمے سے باہر نکل کر دوڑی چادر سر پہ ڈال کے، ابھی چادر سر پہ ہے، اور ایک بلند مقام پہ جسے تلہ زینبیہ کا نام دے دیا تاریخوں نے، آج تک موجود ہے وہ مقام، اس پہ کھڑے ہو کے چلا رہی ہے، لوگوں کچھ تو بتاؤ، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کس طرف گرا ہے؟ عزاداران حسین، کوئی بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں نہ دیکھے جس عالم میں زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا تھا۔ ہاتھوں پہ بھی اٹھا لیا تھا، بلند بھی کر لیا تھا حسین کا لاش۔ اب اس کے بعد جب ثانیہ زہرا خیمے میں واپس آئی ہے، دلاسے دے رہی ہے، ڈھارس دے رہی ہے سب کو کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی بلند ہوئی۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ عاشور کی شام کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ بس شام غریبہ ایک ہی بار آئی ہے تاریخ میں، ایک ہی بار، اب قیامت تک اس کی یاد باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اب کبھی ایسے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، نہ اب کبھی ایسی قربانی سامنے آ سکتی ہے کہ شام غریبہ برپا ہو۔ پس ادھر شام غریبہ کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کربلا میں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، بچے اور بیویاں سہم سہم کر ایک خیمے میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ زینب سب کو دلاسے دے رہی ہے، حملہ ہوا، ایک خیمے کو لوٹا گیا، لوٹ کر آگ لگا دی گئی، بیویاں دوڑ کر دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے کو لوٹ کر جلایا گیا، بیویاں تیسرے خیمے میں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا جب خیمے سے نکلتی تھی پشت پر کوئی غزل لادے ہوئے۔ میں حیران ہو کر آگے بڑھا کہ آخر یہ کون سا قیمتی سامان ہے جو بیوی پشت پر لاد کر لا رہی۔ جب میں قریب ہوا تو دیکھا کوئی قیمتی سامان نہیں، ایک بیمار و لاغر جوان ہے جسے یہ بیوی جلتے ہوئے خیموں سے اٹھا اٹھا کر بچا بچا کر لا رہی ہے۔ ارے حمید، تجھے کیا معلوم؟ کائنات کی قیمتی ترین متاع ہے زین العابدین، جس کو بچانا زینب کی ذمہ داری ہے۔
جیسے ابو طالب کے ساتھ کہا جائے محسن رسالت، بالکل اسی طرح زینب محسن امامت، جلتے ہوئے خیموں سے جس نے بچایا ہے امامت کو، اس ہستی کا نام ہے زینب۔ اب جب آخری خیمہ بچا، سب خیمے جل گئے، بیمار امام غش میں ہے، زینب نے شانہ پکڑ کر ہلانا شروع کیا، بیٹا آنکھیں کھولو، غش سے ہوش میں آ، دیکھو قیامت برپا ہو گئی۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کیا ماجرا ہے؟ بیٹا سب خیمے جل گئے، سب خیمے لٹ گئے، بس یہ آخری خیمہ بچا ہے، تم وقت کے امام ہو، اب بتاؤ زینب کیا کرے؟ جل کر جان دے دے یا باہر نکل جائے؟ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں ابھی تو امتحان کا آغاز ہوا ہے، ارے خیمے سے، صرف خیمے سے نکلنا ہی نہیں، ابھی سروں سے چادریں بھی چھنیں گی، ابھی بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی۔ عزاداروں یہی ہوا، اس آخری خیمے سے جب بیویاں باہر نکلی ہیں، خیمہ جلنا شروع ہوا، ملعونوں نے نیزوں کی انیوں سے بیویوں کی چادریں اتارنے شروع کی۔ ارے حسین سے جنگ تھی، مردوں سے جنگ تھی، مردوں کو قتل کر دیا۔ ارے اتنا تو سوچو، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، بس ادھر ادھر پراگندہ ہو گئی، بیویاں اور بچے۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑی جا رہی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید بن مسلم آگے بڑھا، دوڑتا ہوا، اس لیے آگے بڑھا کہ قریب جا کر اس بچی کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دوں۔ جو ہی قریب آیا، بچی پیچھے ہٹ کر کہتی ہے خبردار او آرابی، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا، میں سیدانی ہوں، میں رسول زادی ہوں۔ اتنا سننا تھا، دہشت طاری ہو گئی حمید بن مسلم پہ، خوف طاری ہو گیا، رک گیا، اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہیں پر کہتا ہے کھڑے کھڑے، اے بچی خوف زدہ نہ ہو، میں تجھے نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آگے بڑھ رہا، تیرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ اس بچی نے حمید سے کہا اچھا اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے کہ نجف کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے، نجف کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے۔ حمید حیران ہو کر کہتا ہے اے بچی نجف میں تیرا کون ہے؟ نجف جا کر کیا کرے گی؟ نجف کا راستہ کس لیے پوچھتی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے تجھے نہیں معلوم، نجف میں میرا دادا حیدر کرار ہے، میرا دادا مشکل کشا ہے، میں اس کے پاس جا کر شکایت کروں گی۔ اے سب کی مشکلیں حل کرنے والے، ذرا کربلا میں آ کر دیکھ تیرے بچے کس مشکل امتحان سے گزر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پوسی
حاصل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شاموں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے بی کہاں بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی پہاڑ رات بڑی اندر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سبتیاں بھی وہ سینہ جس پاکے سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں
خدا حافظ سلام محسن اسلام خستہ تناشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام میرے امامت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر آئے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا ارے بابا گر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت کہاں تھے ارے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا ارے کٹ کٹ کے گرے نہر پا جا بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور آئے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا ارے جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزترہا حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا
ارے جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی، ارے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، ارے جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے، رے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا، شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، گھبرائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، بھیا کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد لائی، کیا اب اس کو ناباد کبھی پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، پھٹ بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا
گھبرائیں گے زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گے زینب گھبرائیں گے زینب بے پردہ ہوئی قید بھی قہر میں اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا بھی دکھ پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباز اکبر سے بھی ہے آس اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بعد عصر لائنوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا نہیں دوں گا میں
فوجوں کو پلا کر، جب شمر لیں کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھے آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکیزہ علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح،
سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، دن کی دھوپ آ کے گئی رات کی اوسا کے گئی، دن کی دھوپ آ کے گئی رات کی اوسا کے گئی، سج رہا ہے ابھی دربار کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، خاک سے اٹھتی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ حسین کی بیٹی نہ جانے کب سے رسولی حسین کی بیٹی، چھپا کے اشک ہے روئی حسین کی بیٹی، نہ جانے کب سے رسولی حسین کی بیٹی، نہ جانے کب سے رسولی حسین کی بیٹی، چچا کی لاڈلی بابا کی شاہزادی تھی، جو خود بھی پھول تھی پھولوں میں رہنے والی تھی، ہوئی وہ کانٹوں پہ زخمی حسین کی بیٹی، نہ جانے کب سے رسولی حسین کی بیٹی، نہ جانے کب سے رسولی حسین کی بیٹی، کہیں تماچے لگائے گئے کہیں درے، کہیں پہ اس کو گرایا گیا سواری سے، قدم قدم پہ ہے تڑپی حسین کی بیٹی،
रसूली हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी सितम के दश्त में ऐसे उसे उतारा है करीब लाशे अब्बास से गुजारा है न जाने किस तरह गुजरी हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी वो जब भी रोए तो दुर्रों से चुप कराते थे रहे जो चुप तो तमाचों से फिर उठाते थे जवाएं सहती थी ऐसी हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी बहन के हाल पे सज्जाद खून रोते हैं कि मुस्कुराते हुए जब लईन कहते हैं रोने वाली ये बच्ची हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी वो जिस रसन में बंधा था गला यतीमा का उसी रसन में ही भाई का भी गला था बंधा मदद को किसको बुलाती हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी ये हम न भूलेंगे सलमान और फहीम कभी रही रिहाई की हसरत रिहाई मिल न सकी है 14 सदियों से कैदी हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी न जाने कब से रसूली हुसैन की बेटी शब-ए आशूर की जागी सकीना सो गई बाबा शब-ए आशूर की जागी सकीना सो गई बाबा जो कहती थी न सोऊंगी जो कहती थी न सोऊंगी सकीना सो गई बाबा शब-ए आशूर की तुम्हारे बाद से बाबा उसे कब नींद आती थी तुम्हारी याद है लम्हा सकीना को जगाती थी अभी कुछ देर पहले ही सकीना सो गई बाबा शब-ए आशूर की अरे बहुत कोशिश सुलाने की उसे अम्मा ने की लेकिन कहाँ सोती थी मासूमा ए बाबा जान तुम्हारे बिन मगर अब आपकी प्यारी
سو گئی بابا شب عاشور کی، جاگی سکینہ سو گئی بابا، جو اپنے کانپتے ہونٹوں سے تیرا نام لیتی تھی، نہ جانے کیا ہوا بابا، وہ اب کچھ بھی نہیں کہتی، بتاتی ہے یہ خاموشی سکینہ سو گئی بابا شب عاشور کی، میرا مقصد نہیں تھا دل یتیمہ کا دکھا دینا، ارے نہیں آگے تو یہ بھی ضروری تھا بتا دینا، یہ سن کر تیری شہزادی سکینہ سو گئی بابا شب عاشور کی، جاگی سکینہ سو گئی بابا، بھلا کس طرح سے بابا میں اپنے دل کو سمجھاؤں، خبر کیسے یہ جا کر بیوں میں ہائے بتلاؤں، اور سنی جب موت سے لوری سکینہ سو گئی بابا شب عاشور کی، جاگی سکینہ سو گئی بابا، کہا ارمان یہ سجاد سے باقر نے رو رو کر، اٹھانے سے نہیں اٹھتی ہے اب شبیر کی دختر، جگانے سے نہ جاگے گی سکینہ سو گئی بابا شب عاشور کی، جاگی سکینہ سو گئی بابا، جو کہتی تھی نہ سوں گی، جو کہتی تھی نہ سوں گی سکینہ سو گئی بابا شب عاشور کی، سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی، بنا سر لاشے
سرور کو کیا پہچان پائے گی سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی وہ بچی باپ کے سینے پہ جس کو نیند آتی تھی وہ بچی باپ کے سینے پہ جس کو نیند آتی تھی اسے اب خاک کے بستر پہ کیسے نیند آئے گی سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی پدر کی یاد میں وہ نانی بچی اسر عاشورا پدر کی یاد میں وہ نانی بچی اسر عاشورا جلے خیموں کی تپتی راکھ پر آنسو بہائے گی سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی وہ منظر کس طرح اہل حرم دیکھیں گے مقتل میں وہ منظر کس طرح اہل حرم دیکھیں گے مقتل میں تصور میں وہ جب بے شیر کو جھولا جھلائے گی سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی ردا جو سر پہ تھی وہ لے گیا شمرے لائیں آ کر ردا جو سر پہ تھی وہ لے گیا شمرے لائیں آ کر رسن ہاتھوں میں ہے چہرے کو وہ کیسے چھپائے گی سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی یتیموں پر کوئی کیا اس طرح سے ظلم کرتا ہے یتیموں پر کوئی کیا اس طرح سے ظلم کرتا ہے یہ
یہ سن کر بین عرض کربلا بھی تھر تھرائے گی سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی وہ منظر ارتضا زیدی بیاں ہو پائے گا کیسے وہ منظر ارتضا زیدی بیاں ہو پائے گا کیسے سکینہ باپ کے لاشے پہ جب آنسو بہائے گی سکینہ دن ڈھلے جب باپ کے لاشے پہ جائے گی جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین